سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی امہ و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ جو لوگ سحری میں فجر کی اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، کیا ان کا روزہ ہوگا یا نہیں؟ اس سے پہلے کچھ احباب نے سوال کیا تھا، تو آج ہم جواب نشر کر دیتے ہیں۔ جو لوگ فجر کی اذان تک کھاتے پیتے رہتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ فجر کی اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، جیسا کہ علامہ مفتی منیب الرحمن صاحب قبلہ تحریر فرماتے ہیں کہ روزہ ایک محدود وقت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جنسی عمل سے رک جانے کا نام ہے۔ لہٰذا جو ہی صبح صادق شروع ہوتی ہے، جس کا وقت انتہائے سحر کے عنوان سے آج کل ریڈیو، ٹیلی ویژن، مختلف اداروں کے مطبوعہ نقشہ جات، اخبارات اور مساجد سے مشتہر ہو جاتا ہے، اور اذان فجر سحری کا وقت ختم ہونے پر ہی شروع ہوتی ہے۔ اذان فجر جو ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہونے پر ہی ہوتی ہے، لہٰذا اس وقت کھانا پینا منع ہے، اور اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کی قضا لازم ہوگی۔ آپ سحری ختم ہونے کے چند منٹ بعد کھائیں یا چند گھنٹے بعد کھائیں، سحری ختم ہونے کے آپ نے شریعت کی بندش کو توڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ سحری ختم ہونے کے چند منٹ بعد کھائیں یا چند گھنٹے بعد کھائیں، آپ نے شریعت کی بندش کو توڑ دیا تو روزہ نہ رہا۔ تفہیم المسائل جلد 2 صفحہ نمبر 192۔ ان تمام باتوں میں حضرت نے بتایا کہ جو لوگ سحری ختم ہونے کے بعد بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں ان کا روزہ نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سحری کا وقت ختم ہوتے ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات، جب فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب سحری کا وقت نہ رہا، لہٰذا جو لوگ اذان کے ٹائم تک کھاتے رہتے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ لوگ اذان تک نہ کھائیں پیے، بلکہ جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہو جائے، کہیں الارم بج جائے یا اعلان کر دیں ائمہ حضرات، تو فوراً رک جائیں۔ یہی شریعت کا مسئلہ ہے، یہی شریعت کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔